بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کلاس 9 انگلش کا 6 لیسن ہمارا چل رہا تھا دا قائد ویژن اینڈ پاکستان، قائد کا تصور اور پاکستان. یہ والا لیسن اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے پڑھا تھا. آج اس کا جو باقی یعنی ریمیننگ پارٹ ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. پیراگراف نمبر 3, 4 اینڈ 5 یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تھرڈ پیراگراف سے سٹارٹ لیتے ہیں. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان. آئیڈیالوجی نظریہ، آئیڈیالوجی آف پاکستان نظریہ پاکستان. واز بیسڈ بنیاد تھی، نظریہ پاکستان کی بنیاد تھی آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، فنڈامنٹل بنیادی پرنسپل اصول. نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بنیادی اصول پر تھی. فنڈامنٹل بنیادی پرنسپل اصول. کیا بنیادی اصول تھا؟ دیٹ دا مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن، کہ مسلمان جو ہیں ایک آزاد قوم ہے. نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بنیادی اصول پر تھی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے. اینی اٹیمپٹ کوشش، کوئی بھی کوشش ٹو گیٹ دیم مرج مین ضم کرنا، مکس اپ کر دینا، ملا دینا، ختم کر دینا. یعنی دو چیزوں کو اس طرح سے مکس کیا جائے کہ ان کی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے. ایک چیز کو دوسری میں مکس کیا جائے کہ اس کی شناخت ہی ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ضم کرنا، مرج کر دینا، مکس اپ ہو گیا. Any attempt to get them merge their national and political identity، national قومی، political سیاسی، identity شناخت، ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کی will be strongly resisted، strongly سختی سے، resisted مزاحمت کی جائے گی. resist mean مزاحمت کرنا، مخالفت کی جائے گی اس کی. ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضم کرنے کی یا ختم کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مخالفت کی جائے گی. قائد اعظم واز مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف، قائد اعظم پختہ ایمان اور یقین والے انسان تھے. فیتھ اینڈ بلیف، ایمان اور یقین. ہی فرملی بلیوڈ، ان کو پکا یقین تھا دیٹ دا نیو ایمرجنگ اسٹیٹ آف پاکستان، کہ نئی قائم ہونے والی پاکستانی ریاست بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز، اسلامی اصولوں پر. ان کو پکا یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر قائم ہونے والی نئی پاکستانی ریاست would reform the society as a whole، پورے معاشرے کی کیا کرے گی؟ اصلاح کرے گی. ان کو پکا یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر قائم ہونے والی نئی پاکستانی ریاست پورے مسلم معاشرے کی اصلاح کرے گی. In his Eid message September 1945، سپٹمبر 1945 میں عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. کمپلیٹ کوڈ، کمپلیٹ مکمل کوڈ، مکمل ضابطہ، کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی، جو پورے مسلم معاشرے کو چلا رہا ہے، پورے مسلم معاشرے کی ایک طرح سے نمائندگی کر رہا ہے. ریگولیٹ کرنا، اس کو چلانا، اس کی نمائندگی کرنا. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں، کلیکٹیولی اجتماعی طور پر، انڈیویجولی انفرادی طور پر.
ڈپارٹمنٹ آف لائف، زندگی کے شعبے، انڈیویجولی انفرادی طور پر، چاہے وہ ایک فرد کا معاملہ ہے، کلیکٹیولی چاہے وہ اجتماعی معاملہ ہے۔ تو کیا کرتا ہے اسلام؟ ایک مکمل ضابطہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پورے مسلم معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ Today the قائد پاکستان is facing numerous challenges۔ آج قائد کا پاکستان سامنا کر رہا ہے numerous challenges، بے شمار challenges، بے شمار مشکلات کا۔ آج قائد کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ We have forgotten، ہم فراموش کر چکے ہیں۔ forgotten ہم بھول چکے ہیں، ہم فراموش کر چکے ہیں۔ How much struggle Muslims had made، کہ مسلمانوں نے کتنی سخت جد و جہد کی تھی۔ Under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش قیادت میں، ڈائنامک، پرجوش، ولولہ انگیز۔ آج ہم فراموش کر چکے ہیں کہ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش قیادت میں کتنی سخت جد و جہد کی تھی۔ We can overcome our present difficulties، ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اب بھی کوئی وقت نہیں گزرا، اب بھی ہمارے پاس ہے سارا کچھ۔ We can overcome our present difficulties، ہم اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ By following the قائد's golden motto، قائد کے سنہری اصول پر عمل کر کے۔ گولڈن موٹو، سنہری اصول، قائد کا جو سنہری اصول ہے اس کو فالو کر کے، اس پر عمل کر کے ہم آج بھی اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان کا موٹو کیا تھا؟ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ پختہ ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، یونٹی ایک ہونا چاہیے ہمیں، اتحاد ہونا چاہیے اپنے اندر، تنظیم نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی وجہ سے اپنی مشکلات کو ختم نہ کر پائیں۔ ہم اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں قائد اعظم کے سنہری اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے۔ We can make our nation strong، ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ By remembering his advice to the youth، نوجوانوں کو انہوں نے جو نصیحت کی اس کو یاد کر کے۔ کیا نصیحت تھی؟ It is now up to you، اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے۔ To work and work، کہ آپ کیا کریں؟ کام اور صرف کام کریں۔ And we are bound to succeed، اور پھر کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے۔ باؤنڈ، ہمارے لیے اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے، پھر کامیابی کے ہمارا مقدر ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ آپ کام اور صرف کام کریں، اور پھر کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر ہے۔ یہ تھی ان کی نصیحت۔ اس کو اگر ہم آج بھی دوبارہ سے یاد کریں، اس پر عمل کریں، تو اپنی موجودہ مشکلات پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا قائد کا ویژن جو وہ پاکستان کے لیے چاہتے تھے۔ تو آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ باقی پھر نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔